نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، دین کی سمجھ دی، دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق عطا کیا، اپنی محبت عطا کی، اپنی پہچان عطا کی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی، اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق عطا کیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے؟ وہ کام کر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہو، اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، سچ جھوٹ کے بارے میں، غیبت چغلی کے بارے میں، نماز روزہ کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں، حلال و حرام کی بھی بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے، یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں۔ کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتہ چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے، اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتہ چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں، ہمارے جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی دن گزرے، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ کیونکہ انسان بہت تھوڑ دلا ہے، کمزور دل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے، لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے۔ ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے، ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر، ہمارا حق کوئی نہیں تھا، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے۔ وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا، وہ لے سکتا ہے۔ ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، مال اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا، کوئی دکھ پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ دیکھیے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یا جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے۔ آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی، کتنے ہی محلات، کتنے ہی مکانات، کتنی ہی جاگیریں، کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے، یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہاں، ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا۔ ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں، لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے، اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے، اور خصوصاً ہمارا انجام۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں
جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے، واپسی ادھر ہی ہے. اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دے، اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا، سب سے بڑا نقصان ہوگا، سب سے بڑا گھاٹا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں، جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں، تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہوتا ہے. گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے. جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے. جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے؟ گناہ. جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا. چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا، بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مشکل، یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غذائیں سوٹ نہیں کرتی، ان کو الرجی ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے نا، کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے، کئی لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ ساری جو ہوتی ہیں ان کی الرجی ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی، کسی کو کسی چیز کی. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھا لے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، لازماً بیمار ہوگا. اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہوں تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے ہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں. جیسے اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے؟ زہر کا اثر ہوتا ہے نا، زہر اندر چلا جاتا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح شہد کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے شہد کی مکھی کاٹے؟ سویلنگ ہو جاتی ہے، بڑا سخت درد ہوتا ہے. اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لیں تو زیادہ درد ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ پہ یا منہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے. بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے، باطن خراب ہونے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے؟ مرتا نہیں، لیکن اس کا زہر شہد کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ زیادہ پین فل ہے. اسی طرح چھوٹا سانپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے؟ زہر پھیلتا ہے لیکن بعض اوقات انسان مرتا نہیں. ہاں اگر کسی کو اژدہا کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً مر جاتا، بچ نہیں سکتا انسان. تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شہد کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یا چھوٹے سانپوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سانپوں کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ سانپ کیا ہوتا ہے؟ دراصل وہ قبر کا سانپ کیا چیز ہے؟ انسان کے گناہ. اسی طرح جہنم میں بھی سانپوں کا ذکر آتا ہے، تو وہ سانپ کیا ہے؟ انسان کے گناہ. انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا اکٹھی کی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے، چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو. اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سانپ کاٹ جائے گا. سانپ سے ڈرتے ہیں؟ کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لینا تو روح فنا ہو جاتی. کتے سے ڈرتے ہیں؟ ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے؟ خون تیز ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے مر ہی جائیں گے ابھی. تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دہ ہیں، اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ. کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے، کوئی کتا کاٹ دے تو ٹیکے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج کر کے اسپتال داخل کر لیتے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے. لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے، وہ زہر اندر ہی رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا، ابلیس کون تھا؟ شیطان تھا، کان من الجن، جنوں میں سے تھا.
لیکن سب کا سردار تھا، جنوں کا بھی سردار تھا اور فرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا. کیوں بڑا بنا تھا؟ کس چیز سے؟ عبادت سے، نیکی سے. تسبیح کرتا تھا، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا، ذکر کرتا، عبادت کرتا، اللہ کے آگے سجدے کرتا، سب کچھ کرتا تھا. بے حد نیک تھا، بڑا پائس. آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہوں، کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں، کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں، لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس پر لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا؟ اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا؟ سجدے سے. تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کو نقصان ہوگا؟ اس کو نقصان ہوگا. کوئی یہ نہ کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا، جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا. تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو حجتیں کرنے لگا. اس انکار پہ ڈٹ گیا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی. چلیے ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی. کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا. نقصان ہوا نا نقصان. کہاں سے نکال دیے گئے؟ جنت سے. تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں، شراب پیئیں یا جوئے کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہیں کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے، فراڈ کر کے، کسی کی زمین غصب کر کے، کسی پہ ظلم ڈھا کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال اکٹھا کر لیں، اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، جانے دیا تجھ کو. نہیں، جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے. صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے، گھر سے بھی نکالے گئے، لباس بھی لے لیا گیا. تو اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے، وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے. وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے. کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں، اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں، شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا. وہ آگے سے بھی آتا، وہ پیچھے سے بھی آتا، وہ دائیں طرف سے بھی آتا، وہ بائیں طرف سے بھی آتا، اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو نمبر 1 یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں. ویسے بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. کیوں پتا کرتے ہیں؟ تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے، یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتا کریں اور معلوم کریں. اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی. تو پہلی چیز ہے پتا کرنا، لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے. پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں، ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے، میری غلطی ہے.
میری غلطی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پہلے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، اور پہلی بات کرے نہ. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی. جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں. ضد نہیں، اصرار نہیں، تعویلیں نہیں، حجتیں نہیں، بہانے نہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا. اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا اور انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے. پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، اور قومیں ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. کیوں آئے؟ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑ نے آ پکڑا، ان کی پکڑ ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی، تمہیں چن لیا. لیکن جب چنے ہوئے لوگ، چنی ہوئی قوم، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی ذلیل و خوار کیا. تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے، بخت نصر ہے، انہوں نے ان پہ چڑھائی کر دی، ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا. اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا، بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا. کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوکت، اور کہاں یہ عالم. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا، آپس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا. تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا، یعنی پھر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے، یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی اترے گی. یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ سیلاب آ جاتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے. اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے، پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کہ بھی تم ایسا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. انسان اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے، اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے، اچھی بلی جاب ہے، اچھا بلا بزنس ہے، اچانک ڈاؤن فال ہو جاتا ہے اور انسان کبھی کہتا ہے اس نے مجھے نظر لگا دی، کبھی کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے جادو کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے میسج دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات تیار کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ استغفار کے فائدے ہیں. تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ یعنی تمہارے رزق میں، اولاد میں برکت پیدا کر دے گا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے تاکہ ان کی مشکلات آسان ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح مسلمانوں کے اوپر ساری اقوام ٹوٹ پڑیں گی، ہر طرف سے لوگ ان کے اوپر حملہ کریں گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یعنی ہم تھوڑے رہ جائیں گے کہ سارے ہمیں دبانے آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی. یعنی جیسے بارش آتی ہے نا، سیلاب چلتا ہے تو اوپر کانٹے اور چھوٹے موٹے تنکے وغیرہ بہنے لگتے ہیں. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت. تو بات یہ ہے کہ زندگی سے جب محبت ہوتی ہے، اس دنیا سے محبت، تو پھر انسان دن رات کس چیز میں لگا دیتا ہے؟ صرف اس دنیا کو بنانے میں، اسی کو سنوارنے میں، اسی کو خوبصورت کرنے میں، اسی کے اندر اور ترقی کرنے میں، اور آخرت کو بھول جاتا ہے. اور وہ آخرت کا ذکر بھی نہیں کرتا، موت کی بات بھی نہیں کرتا. اگر کوئی کرے تو کیا کہتے؟ تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو، موت کی بات سننا بھی نہیں چاہتے. یعنی موت کا ذکر نہ ہونا انسان کو گناہوں پہ اور شیر کر دیتا ہے. کون سی چیز انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے؟ موت کا ڈر، کہ مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جان کیسے نکلے گی، قیامت کے دن کہاں اٹھیں گے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی ہیں. تو پھر انسان اس دنیا میں شرافت سے زندگی بسر کرتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. ایک عام گناہ جو ہم خواتین میں بہت پایا جاتا ہے وہ ہے دوسروں کی غیبت چگلی، دوسروں کی برائیاں کرنا. جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کے خلاف باتیں شروع کر دینا اور پھر ختم ہی نہ کرنا، کرتے چلے جانا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا، شب معراج پہ، ویسے تو لوگ شب معراج بڑی مناتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس دن ہوا کیا تھا، کہ مجھے جب لے جایا گیا تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ ان سے اپنا منہ اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں اپنا منہ نوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے، یعنی ان کی بے عزتی کرتے. تو آج یہ اپنے آپ کو خود بے آبرو کر رہے ہیں کہ منہ پہ کچھ بھی لگ جائے تو انسان کو کتنی شرم آتی ہے، تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے منہ چھیل رہے ہوں گے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈر کے اس بیماری سے باز آ جائیں اور یہ نہ کریں. بعض اوقات کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کچھ عادت ہوتی ہے، منفی ذہن ہوتا ہے، ہر ایک میں برائی نظر آتی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہے، ہر وقت بدگمانی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں. کوئی ان کا اچھا بھی کرے اس کے لیے بھی برا سوچیں گے. یہ وجہ ہوگی کیونکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسے ڈالتے ہیں، فلاں نے تمہارے خلاف بات کی ہے کوئی، اچھا، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے تجسس کرنا، پھر اس کے بعد وہ زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ کرنے لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے. اب کس طرح انسان اس سے رکے؟ انسان یہ سوچے کہ آج میں اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا ہوں نا، کسی کی بےزتی کر رہا ہوں، کسی کی باتیں کر رہا ہوں، کسی کے خلاف بول رہا ہوں، تو کل یہ اپنے پہ ہی پلٹے گا. اس لیے مجھے اپنی خاطر کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، نہ سامنے نہ اس کے پیچھے. اب اس کی پہچان کیسے ہو کہ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں؟ جو بات آپ کسی کے سامنے نہ کہہ سکے، آپ کو ڈر ہو کہ یہ شخص ناراض ہو جائے گا مجھ سے، تو پھر آپ کیا کریں؟ سامنے تو کہہ نہیں سکے، پیچھے اس کی بری بات کریں. پھر یہ کہ اس کی بےزتی کرائیں، اس کی عزت گنوائیں، اس کا امیج خراب کریں، تاکہ اس کو لوگ برا سمجھے اور مجھے اچھا سمجھے.
بعض اوقات یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنا ہوتا ہے، تو دوسرے کو انسان ذلیل کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں والی کوئی عادت ان میں نہیں ہوگی. اب اسلام کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ سلام. آج کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں؟ آپ کسی بازار مارکیٹ میں چلے جائیں، کیا کوئی کسی کو سلام کرتا نظر آتا ہے؟ ہارڈلی. لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. گھر میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو. اور ایمان آ نہیں سکتا کہ جب تک کیا نہ ہو، آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ جس پر تم عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ ہے افشوا السلام بینکم. کیا کرو؟ سلام کو آپس میں رواج دو، سلام کو خوب خوب پھیلاؤ. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ نہ سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرے جواب بھی نہیں دیتا، اس میں بھی تھکتے ہیں. تو سلام کیا ہے؟ دراصل جنت میں لے جانے کی کنجی، یہ اسلام کی پہچان ہے. لیکن بہت سے لوگ اس سے خالی ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے، یعنی کہ مخارج اور تجوید اس پہ تو پھر بھی توجہ ہوگی اور حفظ کر لیں گے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. اس وقت مسجدیں ان کی بڑی عالی شان ہوں گی. آج آپ دیکھیں مشرق مغرب میں ہر طرف بڑی بڑی مسجدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، مگر ہدایت سے خالی، اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں بہت سی مسجدوں کا حال کیا ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بس مسجد بند، کوئی درس نہیں، کوئی تدریس نہیں، کوئی کسی کو ہدایت کی بات نہیں کرتا. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے. یعنی جو دیندار طبقہ ہوگا وہ سب سے برا ہوگا، جو بظاہر دین کا بڑا نام لینے والے ہوں گے. تو اس سے بھی بہت ڈرنا چاہیے ہمیں. اگر اللہ نے دین کا شوق دیا، دین کا علم دیا ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے. فتنے کس سے کھڑے ہوں گے؟ دین والوں سے فتنے کھڑے ہوں گے. دین والے فتنے اٹھائیں گے، دین کے نام پہ فتنے اٹھائیں گے اور گھوم کر انہی میں لوٹ آئیں گے، خود ہی بھگتیں گے پھر اس کو. اب آپ دیکھیں نا، ایک دینی مذہبی لیڈر اگر لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا رہا ہے، لوگوں کے درمیان دوسروں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کو اکسا رہا ہے، دوسروں کو کافر بتا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اس کے سننے والے، جو اس کے ماننے والے، وہ بھڑک اٹھیں گے، وہ جا کے حملہ کریں گے کسی اور پر، پھر بچ جائیں گے. جدھر حملہ کریں گے وہ واپس انہی پہ لوٹ آئیں گے. تو اس لیے دین والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپس میں اتفاق محبت سے رہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، دوسروں کا احترام کریں. اگر کوئی شخص ان کو پسند نہیں تو بھی اپنی زبان کو بند رکھے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے تبصرے کرنا بغیر علم کے اور بڑی بڑی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا اور حسد رکھنا اور مقابلے بازی کرنا، یہ دین والوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دین کی تعلیم نہیں ہوتی. دین والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جو لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگے اور عمل کو چھوڑ بیٹھیں اور زبان سے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض اور کینہ رکھیں اور رشتہ داریاں توڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور انہیں بہرا اور اندھا بنا دیتا ہے. پھر انہیں اپنی غلطیوں کا خود بھی پتہ نہیں چلتا. اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی انہی میں سے ایک تھا. آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں میں سے میں تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں. نمبر 1، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے، زنا پھیل جائے اور علانیہ بدکاری ہونے لگے، یعنی لوگوں کے اندر سے شرم و حیا ہی ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان لوگوں میں پہلے نہیں تھی. نئی نئی بیماریاں ان میں پھیل جاتی. کیا ہمارے ملک میں ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی بیماریاں ہیں؟ خاص طور پہ کون سی بیماری جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی اور آج بہت ہو گئی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعاون میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ کوئی برا آدمی نہیں، یا کسی کو کینسر ہو جائے تو ضرور وہی برا آدمی ہے، نہیں، یہ نہیں مطلب اس کا.
مطلب یہ کہ وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھی، نئی نئی بیماریاں نکل آتی ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی قوم کے اندر زنا پھیلتا ہے، بدکاری ہوتی، بے حیائی ہوتی. نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں. ناپنا کیا؟ جیسے کپڑا ناپنا، اب گز ناپ رہے ہیں، ایک گرہ چھوٹی ڈال دی. پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی آپ دیکھیں ہر بوتل میں سے کم کر دیا، کسی بھی چیز کے ناپ میں کمی کر دی. اسی طرح تول میں بھی، یعنی ترازو اس طرح تولتے ہیں کہ اس میں ڈنڈی مارنا جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے. بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں سوکھنے لگتی، رزق کی کمی ہو جاتی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. کبھی یہ ملک جہاں اتنا کماد ہوتا تھا وہاں چینی نہیں ملتی. حیرت ہوتی ہے نا. گڑ جسے لوگ پوچھتے نہیں تھے آج وہ چینی سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا. میں رستے میں دیکھ رہی تھی کہ مٹی مٹی، ہر جگہ مٹی مٹی، بارشیں ہیں کوئی نہیں. کتنی بیماریاں اس سے پھر پھیلتی. لیکن یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تیسری چیز، جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے. اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا، یعنی جانور نہ ہوتے تو پانی نہ اترتا. آج آپ دیکھیں کہ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. زکوٰۃ کو بھی لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے روک لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں میں بانٹ دیا، اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں. کبھی کہتے ہیں زیور پر تو نہیں زکوٰۃ ہوتی، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. کئی لوگ جب حکومت زکوٰۃ کاٹتی تو ایک دن پہلے پیسے نکال لیتے ہیں بینک سے، پھر جب کٹ جاتی پھر ڈال دیتے ہیں، اور خود بھی نہیں نکالتے، حکومت کو بھی نہیں لینے دیتے. پھر اسی طرح چوتھی چیز، جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ باہر کا دشمن مسلط کرتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض چھین لیتا ہے. نمبر 5، ان کے ائمہ یعنی امام اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا مارتا ہے. یعنی جب علماء قرآن نہ پڑھیں، نہ پڑھائیں، نہ اس پر عمل کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے امام کی بات کر رہا ہے اور دین کے نئے نئے رستے نکال لیے تو ان کے اندر سے اتحاد ختم ہو گیا. اب کیا لوگ آپس میں لڑنے لگتے، کیونکہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہو تو وہ لازماً اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرے وہ کسی کے خلاف ناروا بات نہیں نکال سکتا. اور جب کوئی کسی کے خلاف بولے گا نہیں تو لڑائی کہاں سے ہوگی؟ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ایک دوسرے پہ ناحق الزام لگائے جاتے ہیں، ناانصافی کی جاتی ہے، زیادتی کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر پھر باہمی لڑائیاں شروع ہو جاتی. اب آپ دیکھیں آج ہم کس کس قسم کے فتنوں کا شکار ہیں اور یہ سب خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی. یہ کس کا نقصان ہے؟ گناہوں کا نقصان ہے. یہ گناہ جب کرتی ہے کوئی قوم تو اس کے اندر یہ مصیبت آتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں اور ان گناہوں سے بچیں اور ان گناہوں کو چھوڑیں، کیونکہ یہ گناہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والے. بلکہ امام ابن القیم تو یہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی نہیں جس کی اصل وجہ اور اصل سبب گناہ نہ ہو. یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو دنیا کی مصیبتیں بھی آتی ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بھی آتی ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو سچے دل سے رو کر اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کی مشکلات سے بھی باہر نکلیں اور آخرت کی مشکلات سے بھی بچ سکیں. اور پھر صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ضروری ہے، کیونکہ جو قوم برائیاں ہوتے دیکھے اور ٹس سے مس نہ ہو اور دوسروں کو منع نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم زیادتی کر رہا ہو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو ایک دن وہ برائی اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے. اور جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ آج ہم یہاں سے عہد لے کر اٹھیں کہ جس کسی برائی کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. یوتھ کے لیے خاص طور پر، ینگ گرلز کے لیے خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت فتنے پھیل گئے. آپ دیکھیں کہ بچے کے پاس موبائل ہے. آج موبائل کا کیا استعمال ہو رہا ہے سب کو پتا ہے نا.
مجھے یہ بتائیں کہ کسی نوجوان لڑکی کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ کسی لڑکے سے فون پہ باتیں کرے؟ منع ہے نا، حرام ہے نا، گناہ ہے نا. پھر یہ گناہ کریں گے تو کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا. آج آپ دیکھیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے گھروں میں بے چینی، کتنے گھروں میں بربادیاں. بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ وفادار نہیں. بچوں کا کیا بنے گا؟ نسلوں کا کیا بنے گا؟ کس قدر فتنہ فساد پھیلتا جا رہا ہے. ٹیلی فون سروسز کی طرف سے نئی نئی آفرز آتی ہیں، لڑکوں سے باتیں کریں، یہ سروس فری ہے، یہ ٹائم فری ہے، طرح طرح کے سستے موبائل ہیں، اور قوم ہے کہ اس کے اندر جکڑی چلی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں بعض کہیں نہیں ہم تو کوئی اچھی بات ہی کرتے ہیں، ہم تو کوئی بری بات نہیں کرتے. دیکھیں شیطان اسی طرح پھسلاتا ہے، اچھی باتوں سے ہی چلتا ہے انسان اور پھر جا گڑے میں گرتا پھسل کے. پھر آپ دیکھیں کسی مرد کو ٹیکسٹ میسج کرنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ گناہ ہے، سب کو پتا یہ گناہ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ گناہ دن رات کرتے ہیں، اور دن میں کئی کئی بار کرتے ہیں، اور اس سے انجوائے کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، اسی گن چکر میں لگے رہتے ہیں، وہی دماغ میں چیزیں گھومتی رہتی ہیں. کیا ان کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں ان چیزوں کو؟ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ آسان نہیں. ہاں اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، میں چھوڑنا چاہتی ہوں، تو مجھے توفیق دے، تو مجھ سے چھڑا لے. دیکھیں جب شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوتا نا تو اس کی قدر، اس کی محبت دل میں نہیں رہتی. اور اگر عورت کے پاس سب کچھ بھی ہو، زیور سے بھی لدی ہوئی ہو، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہو، لیکن شوہر کی کوئی توجہ نہ اس کی طرف، کیا اسے کوئی خوشی ہو سکتی؟ کوئی خوشی نہیں زندگی میں ہو سکتی. تو یہ اپنے شوہر کے حق میں بھی خیانت ہو جاتی ہے. اس سے بچنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی. کیا موبائل کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے یا کیسٹ کے ذریعے یا سی ڈیز کے ذریعے گانے سننا جائز ہے کہ ناجائز؟ فحش گانے، بے حیائی والے گانے، عشق و محبت کے گانے جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ شیطان انسان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ گناہ کے کام ہے، ان سے بچنا ہے. پھر اسی طرح سود کا لین دین، یہ بھی حرام ہے. جب یہ سود عام ہو جاتا ہے تو اس کا بھی وبال آتا ہے انسانوں کے اوپر. اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. تو جس حد تک انسان ہو سکے اپنے آپ کو اس سے نکالے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کھانے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جن کے اندر حلال نہیں حرام انگریڈینٹ ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ کھانے لگتے ہیں تو پھر ان کے اندر بے حسی آنے لگتی، پھر وہ ہماری بات نہیں مانتے. آپ دیکھیے کہ یہ کھانے میں جو احتیاط نہ کرنا نا، یہ وہ پہلا امتحان ہے جس میں آدم علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے. پوری جنت کو چھڑا کے تو ابلیس نے اس چیز کا شوق دلایا کہ جو منع تھی. آج بھی آپ دیکھیں اتنا اچھا ہمارا ملک ہے، اتنی طرح طرح کی نعمتیں ہیں یہاں پر، اتنے زبردست فروٹس ہیں اور حلال چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم آرٹیفیشل کے پیچھے چل پڑے. تو ان چیزوں کا کس قدر نقصان ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. جو ہم بولتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، اور کل جب کتاب ملے گی تو سب اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے. اللہ جو باتیں تجھے ناپسند ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان قائم کر دے. آپس میں سلوک اور محبت پیدا کر دے. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. یا اللہ پاک تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ انہیں دین کے رستے پر قائم فرما. یا اللہ انہیں دین کا علم اور سمجھ عطا فرما. یا اللہ انہیں دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا رب العالمین انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچا. اللہ ہمارے شوہروں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت عطا فرما. تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں نان مسلم تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو اپنی ساری مخلوق پر رحم فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ ہماری انا کو دور کر دے. یا اللہ ہماری ضد سرکشی ہٹ دھرمی دور کر دے اور ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.